الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أسود على أبيض ولا أبيض على أسود كلكم بنو آدم وآدم من تراب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے والد الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، گزشتہ جمعۃ المبارک اسلام کے آخری اور تکمیلی رکن حج کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور بیت اللہ کی تعمیر خاندان ابراہیمی کی قربانیوں کا کچھ تذکرہ ہوا تھا اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں خاندان ابراہیمی کی جانوں کو اجاگر کیا گیا. زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا. یہ قدیم عبادت ہے. یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عبادت کی ادا کی جاتی تھی، لیکن جاہلانہ رسم و رواج کے مطابق اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق وہ عبادت کرتے تھے اور مادر زاد ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور ننگے ہو کر ہی عرفات میں بھی جاتے. عورتوں نے بھی ایک لنگوٹی سی پہنی ہوتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں جس حالت میں، اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کا طواف، یہ نیچر ہے. اور جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں. اور میدان عرفات میں اللہ کو ہم یاد کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے تذکرے زیادہ کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جاہلانہ اور زمانے جاہلیت کی رسموں کو آپ نے پامال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے عقائد، عبادات، اعمال کی اصلاح فرمائی
اور ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت کے بارے میں بھی فرمایا کہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، بعد میں وہ جتنے بھی ادا کرے گا نفلی حج ہوں گے، لیکن ایک دفعہ زندگی میں صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ من حج، جس نے حج کیا، ولم یرفث، اور اس میں کوئی فحش بات نہیں کی، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کی بات نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ یوں واپس آئے گا جیسے آج ماں نے جنم دیا ہے، پچھلے اس کے گناہ معاف، نئے سرے سے دوبارہ اپنے اعمال کا سلسلہ شروع کرے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف، اور اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی وہ حج جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو حج نیک نیتی کے ساتھ ہو، حلال مال کے ساتھ ہو، اور اس حج میں وہ گناہ، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے، تو فرمایا وہ حج مبرور۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس حج کے بعد اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے، تو سمجھو کہ یہ حج اللہ کے یہاں قبول ہے اور یہ حج مبرور ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اور پھر آپ استطاعت کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، اگر کوئی جان بوجھ کر حج نہ کرے، آپ نے اس کی وعید بھی بیان فرمائی، فرمایا جس پر حج فرض ہوا وہ صاحب استطاعت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی امن والا ہے، اور اس کے پاس آنے جانے کا خرچ اور اتنی مدت کے لیے اہل و عیال کا خرچ بھی موجود ہے، اور پھر کسی آدمی نے حج نہیں کیا، فلیمت یہودین اور نصرانین، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی فرق نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے پر آپ نے کتنی وعید ذکر فرمائی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی فرق نہیں۔ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں تو امت کے لیے میدان حشر میں آخری ٹھکانہ تو حضور کی ذات ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیزاری کا اظہار فرما دیا تو میں سوچا جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کے فریضے کی ادائیگی آپ نے فرمائی 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اور پھر اگلے سال یعنی 9 ہجری کو ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا۔ آپ خود تشریف نہیں لائے، اور مقصد یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ اہم اعلانات فرمائے اور زمانہ جاہلیت میں جو حج چلا آ رہا ہے اس کی اصلاح فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے تشریف لائے حج کے امیر بن کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ کچھ اعلانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے کروائے، اور ان اعلانات میں نے عرض کیا کہ ایک جو ننگے ہو کر میدان عرفات میں آتے تھے یا طواف کرتے تھے اس پر پابندی لگائی گئی، پھر مشرکین بھی حج کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا،
مشرک نجس ہیں، شرک کی وجہ سے وہ ناپاک ہیں، اس سال کے بعد وہ اللہ کے گھر کے قریب نہ آئے۔ اور آج بھی حرم کی حدود میں، جہاں حرم کی حدود